حارث کی آواز پر ایک دم سے اس کے قدم وہیں تھم جاتے ہیں۔ وہ سیڑھی پر چڑھتا وہیں رکتا حارث کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، تکلیف، مایوسی، فکر، بے چینی، محبت، ملال، سب کچھ ختم ہو جانے کا ڈر۔ واپس سے نیچے آ جا نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے غصے میں کمی کی جگہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دم دونوں کے آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر نظر آنے لگا تھا۔ اوئے تجھے پتہ ہے میں تیرے لیے پوری دنیا ختم کر سکتا ہوں، اور میں تیرے لیے جان بھی لے سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں۔ جان لینے تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں تجھے جان دینے نہیں دوں گا۔ وعدہ کر پھر ہمارے بیچ کوئی لڑکی نہیں آئے گی کبھی۔ اگر آ گئی تو؟ آ بھی گئی تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میری جان جب تجھ پہ قربان ہے تو یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ اور تو بھی مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اگر کوئی لڑکی آئی تو سمجھ جانا This world is going to be end۔ یہاں سب لوگوں کی بھی نظریں ولید اور حارث پر ہی ٹکی تھیں۔ ولید ایک نظر سب پر ڈالتا ہے۔ ماہی ٹام بوائے ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کا نیچر ہی ایسا ہے۔ اسے محبت چاہیے، اسے اٹینشن چاہیے، جو اسے نہیں ملتی تو وہ لوگوں سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اس کی غلطی نہیں ہے اگر وہ ایک اٹینشن سیکر لڑکی ہے تو۔ کچھ بری عادتیں ہیں ماہی میں مانتا ہوں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، میں بھی نہیں ہوں، ہزار غلطیاں میں بھی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماہی آوارہ نے، یہ لاسٹ لائن اس نے حارث کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اور تماشا دیکھ لیا ہو آپ سب نے تو جا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری بات کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ وہ اتنا کہتا اوپر کی طرف بھاگ جاتا ہے، اور یہ دیکھ حارث آنکھ بگولا ہوتے اپنے روم کی طرف جاتا ہے۔ باقی یہاں سارے مہمان ناک منہ بنا کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں ماہی ویسی ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ حارث میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ماہی آوارہ نے؟ کیا میں آوارہ ہوں مینی؟ کیا میں حارث کو ڈیزرو نہیں کرتی؟ کیا ماہی کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ماہی اتنی بری ہے کہ وہ حارث تک کو ڈیزرو نہیں کرتی؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے مینی کہ ماہی اتنی بری ہو گئی؟ مینی کیا مجھے حارث نہیں مل سکتا؟ وہ صحیح لڑکا نہیں ہے ماہی۔ تو کیا میں صحیح لڑکی ہوں؟ مجھے نہ مر جانا چاہیے، میں زندہ ہی کیوں ہوں؟ اب وہ اٹھتی ہے اور دراز سے نیند کی گولی نکالنے لگتی ہے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مینی ماہی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ مہر بھی وہیں چپ سے کھڑی تھی، وہ بھی کیا کرتی، اسے ماہی کے لیے بہت برا لگ رہا تھا، اور دوسری طرف تھا بھی تو اس کا ہی اپنا بھائی جس کے سامنے اس کی بھی بالکل نہیں چلتی تھی۔ اتنے میں روم میں ولید بھی آ جاتا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو ماہی؟ اب وہ جلدی سے جا کر ماہی کو بازو سے پکڑ لیتا ہے۔ ولید، ولید میں مر جاؤں گی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے ولید۔ ماہی اس کے سینے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ کیا میں اتنی بری ہوں ولید؟ تم ایسا کرو مجھے مار ہی دو، مجھ سے اب اور نہیں جیا جا رہا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے ولید۔ ارے اسے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تمہاری یہ پریشانی میں حل کر دیتا ہوں۔ مرنا چاہتی ہو نا تم؟ آؤ میں تمہیں مار دوں۔ حارث ماہی پر گن تانے کھڑا تھا اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سچ میں آج ماہی کا کام تمام کر دے گا۔ حارث، وہ بے یقینی سے حارث کی طرف دیکھتی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو حارث؟ گن نیچے کرو۔ نہیں، آج میں اس کا چیپٹر کلوز کر کے ہی دم لوں گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ٹریگر دبانے ہی والا ہوتا ہے لیکن جلدی سے اپنی انگلی پیچھے کر لیتا ہے کیونکہ گن کے سامنے ولید آ کھڑا ہوا تھا۔ تو پیچھے ہٹ۔ تجھے لگتا ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ اب کی بار ولید کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ گن نیچے کر، میں بول رہا ہوں گن نیچے کر۔ وہ بہت تیز غصے میں چلاتا ہے۔ وہ جتنا مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حارث مسئلے کو اور بڑھا رہا تھا۔ لیکن وہ ڈھیٹ کا ڈھیٹ، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ ویسے کا ویسے ہی کھڑا تھا لیکن اندر کچھ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی ولید کے ایسے چلانے پر۔ آج تک ولید نے نہ کبھی حارث پر ایسے چلایا تھا اور نہ ہی کبھی اسے مارا تھا، اور آج دونوں کیا تھا، وہ بھی ماہی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے حارث کا خون کھول رہا تھا۔ تو گن نیچے کر لے نہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ تو میرا بھائی ہے۔ یہ سننے کے بعد حارث کو ایسا لگا تھا جیسے ولید نے اس بار اس کے منہ پر نہیں دل پر تھپڑ مارا ہو۔ اس تھپڑ کا درد پرانے والے تھپڑ سے کئی گنا زیادہ تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ولید نے اس کی دل کی رگوں پر خنجر چلایا ہو۔ اب کہ اس نے اپنے دل کی پرواہ کیے بنا کہا، تجھے یاد کب ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ بلکہ میں تیرا بھائی ہوں ہی نہیں۔ اور ان لفظوں سے صرف ولید کو درد نہیں ہوا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھے کہ اس کا دل کس طرح تڑپ رہا تھا اس کے خود کے الفاظ پر۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو حارث، وہ ولید کو سائڈ کرتی آگے آ کر کہتی ہے، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔
تو مر جاؤ، بلکہ رکو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں، اس نے گن لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ اور میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، وہ ماہی کو اپنے پیچھے کرتا کہتا ہے، کیونکہ حارث کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کب وہ گن چلا دے۔ ایسا ہی چلتا رہا تو یہاں ماہی کی جگہ کوئی اور ہی کھڑا کھڑا مر جائے گا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، اور نہ اس کے دل کو پرواہ تھی اور نہ ہی اس کی دھڑکن کو اس بات کی پرواہ تھی۔ کیا تم ناواقف ہو اس بات سے کہ مجھے ان جیسی فتنی لڑکیوں سے اتنی نفرت ہے کہ میں ان جیسی لڑکیوں کا چہرہ اپنے پاؤں سے کچل دینا چاہتا ہوں؟ تو تم نے مجھے بچایا کیوں تھا اور مجھ سے دوستی کیوں کی تھی؟ میرے لیے گولی کیوں کھائی تھی پھر؟ وہ روتے ہوئے مدھم آواز سے اپنی سانسیں تھامتی کہتی ہے۔ او ہیلو میڈم، زمین پر آ جاؤ، حارث جہانگیر اور تمہارے لیے گولی کھائے ہیں؟ مذاق ہے کیا؟ اور دوستی کیوں کی تھی؟ دوستی وہ تو میں نے اپنی زندگی میں تفریح لانے کے لیے کی تھی، شادی کرنے کے لیے نہیں۔ دوستی تو جانوروں سے بھی ہو جاتی ہے، تو کیا اب جانوروں سے بھی شادی کر لیں؟ اتنی نفرت! یہ سب دیکھ کے اس کی بھی آنکھیں بھر آئی تھیں، اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ جب تم نے گولی نہیں کھائی تو کون تھا وہاں جس نے گولی کھائی تھی؟ ماہی نے منی کو سب بتایا تھا اس بارے میں کہ کیسے حارث نے اس کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گولی کھا لی تھی۔ میں سیریسلی، میں حارث جہانگیر اس کے لیے گولی کھاؤں گا؟ سیریسلی اس کے لیے؟ ایسا تو کسی جنم میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے گولی کھانے سے اچھا ہے میں اسے ہی موت کے گھاٹ نہ اتار دوں۔ تو پھر کس نے گولی کھائی تھی؟ اس کے باورے عاشق نے۔ جب آپ نے گولی نہیں کھائی تو کیا ولید بھائی نے گولی کھائی تھی؟ اور اگر ولید بھائی نے گولی کھائی تھی تو اس وقت آپ کہاں پر تھے؟ یہ تم کی جگہ آپ کیسے نکل گیا؟ بہت تیز ہے بیٹا منی، اس کو ہلکے میں مت لینا۔ اب کہ اس کے چہرے پر ایک خطرناک اسمائل آ گئی، بالکل کسی ڈیول کی طرح۔ وہاں میرے حامد اور ولید کے علاوہ اور کون تھا؟ اس نے بے ساختہ اپنی خونی نظریں ماہی کی طرف کر کے کہا۔ ایم ڈی، اس نے بنا کچھ سوچے فوراً سے کہا۔ کوئی نہیں ہے یہ ایم ڈی، اس نے جھٹکے سے کہا۔ تو ابھی بھی چھپانا چاہتا ہے؟ اب کہ منی بے ساختہ اپنے قدموں کو پیچھے کرتے کرتے دیوار سے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایم ڈی کون ہے۔ حارث نہیں، پلیز۔ تجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ تیرے اس پلیز کا مجھ پر اب ذرا بھی اثر ہوگا، یا اس سب کے بعد میں تیری کوئی بھی بات مانوں گا؟ دیکھ بھائی نہیں ہے، وہ اپنی نم آنکھوں میں امید لیے حارث کو دیکھ کر کہتا ہے۔ نہیں ہوں۔ یہ الفاظ اس کے تو نہیں تھے، پھر کس کے تھے؟ کس نے کہا تھا؟ اس کے دل نے، یا پھر اس کے دماغ نے، یا پھر اس کے وجود نے؟ کیا اس کا دل اس بات پر گواہی دے رہا تھا؟ کیا تجھے صرف درد دینا آتا ہے؟ اس کی نم آنکھیں اب آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ یہ الفاظ شاید ولید نے پہلی بار کہے تھے۔ ہاں، مجھے لوگوں کو درد دینے میں اور دوسروں کی جان لینے میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، یہی سننا چاہتا ہے نا تو؟ تو کیا تم ہی ہو ایم ڈی مافیا؟ ہاں میں ہی ہوں ایم ڈی مافیا، میں ہی ہوں ایم ڈی، دنیا کا سب سے خطرناک ترین مافیا میں ہی ہوں۔ ہاں، حارث جہانگیر ہی ہے دنیا کا سب سے ڈینجرس مافیا کنگ، وہ کسی پاگل کی طرح چلا رہا تھا۔ تو تم نے میرے لیے نائلہ کو کیوں مارا؟ او ہو، صرف میں ہی نہیں ہوں ایم ڈی مافیا، پوری بات تو سنو۔ تو اور کون ہے؟ حامد؟ نہیں نہیں، یہ آپ کے پڑوس میں کھڑے آپ کے باورے عاشق۔ وہ کیوں بار بار یہ الفاظ کہہ کر خود کو تکلیف دے رہا تھا؟ کیا وہ اپنے دل کو ولید سے بھی نفرت کرنے کا کہہ رہا تھا؟ تو کیا تم دونوں ہو ایم ڈی مافیا؟ ہاں، اور جب آپ نے ایم ڈی کا سافٹ کارنر دیکھا ہے وہ ولید تھا، اور جب آپ نے ایم ڈی کی آنکھوں میں وحشت دیکھی ہے، اس کا بے رحم روپ دیکھا ہے، تو وہ میں تھا، حارث جہانگیر۔ یو نو وٹ، میں تمہیں اس دن پارٹی کے بعد ہی مار دیتا اگر یہ تمہارا عاشق بیچ میں نہ آتا تو میرا نام کیوں نہیں لے رہا ہے؟ اسے حارث کے بار بار ایسے کہنے پر ڈر سا لگا تھا۔ تو نائلہ کے بھائی کو تم نے مارا تھا جو وہ میرے پیچھے لگی تھی؟ کیا وہ مر گیا تھا؟ نہیں۔ تو میں نے نہیں مارا اسے۔ نائلہ کو تم نے مارا، نائلہ کے بھائی کو تم نے مارا، تو تم نے معافی کس سے مانگی تھی ولید؟ وہ غصے میں ولید کی طرف دیکھتی کہتی ہے۔ لیکن وہ دونوں تو زندہ ہیں۔ نائلہ کے بھائی کا نہیں پتا، ہاں نائلہ کو میں نے مار دیا، تو اسے غلطی سے زندہ چھوڑایا تھا وہاں۔ تو نے اسے کیوں مارا؟ تیرا کیا لینا دینا تھا اس سے؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ کیا بلا وجہ حارث لوگوں کو مارتا تھا؟ میرا نام یوز کر رہی تھی، کیسے زندہ چھوڑ دیتا اسے؟ تو نے صرف اسی لیے اسے مار دیا؟ بالکل، اب جس طرح اسے مارا تھا اس سے بھی بدتر طریقے سے تیری اس معشوقہ کو ماروں گا۔ میں مارنے دوں گا جب نہ۔ اب کہ ولید آ کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا باہر لے کر جاتا ہے، اور پیچھے سے منی جلدی سے روم کا ڈور لاک کر لیتی ہے۔ اب کہ ولید کی اس حرکت پر اسے اور شدید غصہ آتا ہے، اس کی آنکھیں اور سرخ ہو گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ماہی کا خون پی جائے گا۔ وہ کسی فلم کے ڈریکولا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔
اب کہ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ولید کو پیچھے کرتا ہے۔ وہ ولید کو پیچھے کر اپنی لال سرخ آنکھیں ولید کی طرف کرتا مسکراتا ہے۔ اس وقت اگر کچھ بہت ڈراؤنا تھا تو وہ حارث کی یہ اسمائل تھی۔ آنکھیں سرخ اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے وہ ولید کی جانب قدم بڑھاتا اس کے کان کے قریب آ کر کہتا ہے، کہا تھا نا میں نے، اگر کوئی لڑکی آئی ہمارے بیچ تو دس ورلڈ از گوئنگ ٹو بی اینڈ۔ کیا تو نے میری بات کو سیریسلی نہیں لیا تھا؟ چلو کوئی نہیں، ابھی پریکٹیکلی دیکھ لو اور یقین کر لو۔ اس کی آواز میں اس قدر وحشت تھی کہ اس کے غصے کا اندازہ اس کی آواز سے آرام سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ میری دھڑکن ہے، اس کے بنا میں کیسے جی سکتا ہوں؟ تو بات اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کر، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں، وہ میری زندگی کا اہم ترین حصہ بن چکی ہے۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، وہ نہ صحیح تو میں، تو رکھ اس اہم ترین حصے کو اپنے زندگی میں۔ شاید یہ سننے کے بعد اسے بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا، کیونکہ جو کبھی حارث کو اپنی زندگی کہا کرتا تھا وہ آج کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا تھا۔ اب کہ وہ گن لوٹ کی اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں ہی مر جاتا ہوں، ویسے بھی میں تو بوجھ ہوں نا اس دنیا پر، میں ہی مر جاتا ہوں، یہی صحیح رہے گا، پھر تو رہنا اس اہم ترین حصے کے ساتھ۔ حارث یہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ یا تو میں یا وہ، the choice is yours۔